ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، جس میں سے ایک کا نام ایشان اور دوسرے کا نام رضوان تھا۔ ایشان بہت امیر تھا اور رضوان بہت غریب تھا۔ ایشان اپنے چھوٹے بھائی پر بالکل غور نہیں کرتا تھا، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی مالی حالات کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا۔ ایشان اپنے پیسے ادھر ادھر خرچ کرتا رہتا، لیکن اپنے چھوٹے بھائی کی مدد نہ کرتا، جبکہ مہنگائی بڑھتی جا رہی تھی اور رضوان کا گزارا کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ مزدوری اتنی ہی تھی لیکن سامان مہنگا ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے تو وہ 2 وقت کا کھانا کھا لیتا تھا، مگر اب اس کے لیے 1 وقت کا کھانا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس مدد مانگنے گیا اور اسے اپنی ساری پریشانی بتا دی، جس کے جواب میں اس کے بڑے بھائی نے کہا، تو پھر میں کیا کروں؟ رضوان نے اپنے بڑے بھائی سے کہا، اگر کچھ روپے ادھار مل جاتے تو مہربانی ہوتی، مگر ایشان نے رضوان کو ذلیل کر کے بھگا دیا اور اس کی مدد نہ کی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رضوان ایک جگہ پر کام کر رہا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ وہ ایک جگہ پر کھدائی کر رہا تھا کہ اچانک اسے کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا، اور زیادہ کھدائی کرنے پر اسے سونے کا ایک ٹکڑا ملا، جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور مزید گہری کھدائی کی۔ کھدائی کرنے پر اسے بہت سا سونا ملا۔ کہتے ہیں نا، تقدیر بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس دن تقدیر بدلی، اس کی بھی اور اس کے بڑے بھائی کی بھی۔ وہ کچھ ہی پلوں میں امیر ہو گیا، جبکہ اس کا بڑا بھائی کاروبار میں بھاری نقصان کی وجہ سے قرضوں میں ڈوب گیا۔ اب رضوان اچھا کھاتا پیتا اور گھر میں آرام کرتا، جبکہ ایشان کا گزارا کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اب ان برے حالاتوں میں ایشان کو احساس ہوا کہ اس نے کیسے اپنے چھوٹے بھائی کو ذلیل کر کے نکالا تھا، اور اب اس کو احساس ہوا کہ اس کا چھوٹا بھائی کتنے مشکل سے گزارا کر رہا تھا۔ وہ یہ سب سوچ ہی رہا ہوتا ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ دروازہ کھولنے پر وہ رضوان کو پاتا ہے۔ وہ حیرانی سے پوچھتا ہے، رضوان تم؟ جس کے جواب میں رضوان کہتا ہے کہ جب بڑا بھائی پریشان ہو تو چھوٹا بھائی آرام سے کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ یہ بات سنتے ہی ایشان کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور وہ رضوان سے معافی مانگتا ہے۔ پھر رضوان اپنے بڑے بھائی کو دلاسا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ بھائی، مجھے پتا ہے آپ پر کتنا قرض ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کا سارا قرض مل کر اتاریں گے۔ کچھ ہی وقت میں وہ اپنے بڑے بھائی کا سارا قرض اتار دیتا ہے اور وہ سب ہنسی خوشی مل کر رہنے لگتے ہیں۔